ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء سیگمنٹ میں آج موضوع ہے توبہ، اور توبہ کے حوالے سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ استاذ العلماء زینت الفقہاء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہے جو ہمارے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ حافظ اویس احمد صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں ایسا پینل میسر ہے کہ بہت عمدہ گفتگو پیش کی جاتی ہے، بہت پسند کی جاتی ہے، مجھے فیڈ بیک ملتا ہے ہر موضوع پر۔ ویورز بتاتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت کمال گفتگو فرمائی ہمارے اسکالرز نے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ہمارے تینوں شناخواں دانیال شیخ، ثقلین رشید اور محمد عزیر عزیزی تینوں تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوبصورت پڑھنے والے تینوں خوش آواز شناخواں ہیں اور بہت اچھا پڑھتے ہیں، انشاءاللہ ان سے کلام بھی سنیں گے۔ لیکن ابتدا میں چونکہ موضوع توبہ ہے تو توبہ کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے بھی، پھر کس کس انداز میں قرآن کریم میں کہاں کہاں آیا ہے توبہ کے حوالے سے، اجتماعی توبہ کی ضرورت کے حوالے سے، پھر ہم تو یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ موجودہ صورتحال میں کہ جس کے سبب پوری امت مسلمہ ایک آزمائش کا شکار ہے کرونا کے سبب اور دیگر حالات کے سبب، تو موجودہ صورتحال میں جو اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے وہ کتنی ہے، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ شامل کریں گے سوال کو۔ لیکن توبہ کے مفہوم اور اس کی حقیقت پر مفتی صاحب ابتدائیہ میں چاہتا ہوں کچھ کلمات آپ کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لغوی مفہوم کے اعتبار سے تو ہوتا ہے رجوع کرنا یا لوٹنا۔ چونکہ انسان گناہ کر کے ایک طرح سے اللہ کی بارگاہ سے دور ہو جاتا ہے تو پھر وہ دوبارہ رابطہ قائم کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں لوٹتا ہے، اس لیے اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اور شرعی اصطلاح میں توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان سے جو گناہ ہو گیا آئندہ اسے نہ کرنے کا پختہ قلبی ارادہ، اور یہ ارادہ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو۔ چنانچہ یہ تین چیزوں سے مرکب ہوا، ایک پہلے گناہ ہو چکا ہو، دوسرا اس کو چھوڑنے کا دل میں پختہ ارادہ ہو، اور پختہ وہی ہوگا جس میں تذبذب نہ ہو، یہ ارادہ نہ ہو کہ وقتی طور پہ زبانی توبہ کر رہے ہیں پھر دوبارہ کر لوں گا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسرا اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو، پولیس کی چھترول کی وجہ سے نہ ہو، کسی بدنامی کے خوف کی وجہ سے نہ ہو، اگرچہ وہ بھی سعادت ہے کہ چلو گناہ سے تو بچا، لیکن جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول توبہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ہونے چاہیے۔ پھر اس کی دو اقسام بنتی ہیں، ایک توبہ واجب ہوتی ہے، ایک مستحب ہوتی ہے۔ واجب تو وہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تحت، یعنی واقعی گناہ ہو پھر آدمی توبہ کرے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم تمام کے تمام اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ اس میں ہوگی جب گناہ کے بعد ہو۔ مستحب کو ایسی جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کا لفظ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، میں خود دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، ایک روایت میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ تو میرے آقا کا توبہ کرنا کوئی گناہ پر تو نہیں تھا، وہ امور جو فضیلت والے تھے تعلیم امت کے لیے ترک کیا کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ لگاتار کرنے سے واجب ہو جائیں۔ سرکار اس پر توبہ کے الفاظ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر یہ توبہ جو ہے جب انسان کر لیتا ہے تو پھر گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، جیسے بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر اس کی دو اقسام مزید بنتی ہیں جس پہ تفصیل تو نہیں، صرف اجمالی عرض کرتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے اللہ کے حق میں کوتاہی ہو اس پر توبہ، ایک بندوں کے حق میں کوتاہی ہو اس پر توبہ۔ اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی تین طرح کی ہو سکتی ہے، ایک مالی عبادات میں کوتاہی، بدنی عبادت میں کوتاہی، ان دونوں سے ہٹ کر، مثلا نماز نہیں پڑھی بدنی عبادت، زکوٰۃ میں تاخیر کی مالی، شراب پی، کوئی گالی بک دی یا زنا کیا، اس پر توبہ، یہ ان سے ہٹ کر تیسری ہے۔ اور مخلوق کے اندر بھی وہی تین ہوتی ہیں کہ کسی کو مالی تکلیف پہنچائی ہے، نقصان پہنچایا، جسمانی تکلیف یا روحانی تکلیف، ان پر انسان توبہ۔ اب ان کی کیا شرائط اور مفہوم ہے انشاءاللہ اس پہ پھر ہم کلام کرتے ہیں۔ مفتی صاحب بہت ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں اور بالکل آج کے موضوع پر خلاصہ آپ نے بیان فرمایا، ایک اس کی سمجھ لیں وضاحت فرما دی ہے، ڈسکرائب کر دیا۔ انشاءاللہ اس پر مزید بہت اہم سوالات میرے پاس موجود ہیں، وہ بھی پیش کروں گا، لیکن پہلے شامل کرتے ہیں ہم ہدیہ حمد بارگاہ رب العزت میں پیش کریں گے ہمارے تینوں شناخواں۔ بسم اللہ۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم
اللہ کرم اللہ کرم جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم میری آنے والی سب تیرا در دیکھیں اسباب ہو ان کو ایسے بہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء آج سیگمنٹ ہے اور اس میں توبہ موضوع ہے۔ ہم چاہیں گے کہ توبہ کا حکم جو ہے قرآن کریم کی روشنی میں کس انداز میں آیا ہے۔ علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ جی بہت شکریہ۔ اور اس سے قبل قبلہ مفتی صاحب نے بہت بنیادی اور اس کا جو سکیچ ہے وہ بہت اہم چیزیں بیان فرما دی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر توبہ کا ذکر کثرت کے ساتھ ہے۔ ایک لفظ توبہ، ایک لفظ استغفار، ان دونوں کلمات کا قرآن مجید نے بہت کثرت کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ اور دیکھیے کہ شیطان کو جب اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ سے مردود فرمایا اس کی گستاخی اور نافرمانی کے سبب، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کھلے عام کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی ایک دروازہ کھلا رکھوں گا، وہ توبہ اور استغفار کا ہوگا، تو انہیں گمراہ کرتے رہنا، اور وہ جب تک میری بارگاہ میں رجوع کرتے رہیں گے، توبہ اور استغفار کرتے رہیں گے، میں معاف کرتا ہوں۔ تو توبہ کا ذکر بہت کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں آیا۔ ایک آیہ مبارکہ سورہ آل عمران 135 آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ فرمایا وہ جو کوئی بہت برا کام کر بیٹھیں، کھلا گناہ کر بیٹھیں اور یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھیں، تو پھر اہل ایمان وہ ہیں کہ جن کو پھر اس کے ارتکاب کے فوراً بعد اللہ یاد آ جاتا ہے۔ وہ جو گناہ میں بڑھتا چلا جائے، جس کو اللہ نے ڈھیل دی ہو، جس کو اللہ نے محروم کر دیا ہو، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف واپسی کا راستہ ہی نہ دے رہا ہو، وہ تو پھر گناہ در گناہ اس راستے پہ چلا جاتا ہے، وہ شیطانی راستہ ہے۔ لیکن مومن اور مسلمان، اس سے اگر کسی قسم کی خطا ہوتی ہے تو اللہ پاک اسے توفیق عطا کرتا ہے، وہ واپس پلٹتا ہے۔ اور جب یہاں ذکر اہل ایمان کا تھا کہ وہ کوئی گناہ کر بیٹھیں، تو بڑی حسین بات دیکھیے قرآن مجید کے لفظوں کے انتخاب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فصاحت اور بلاغت اس کلام کی۔
یہ نہیں فرمایا والذین اذا عاملوا فاحشۃ، وہ جو کسی فحش کام کا عمل کریں، فرمایا وہ جو کسی فحش کام کا فعل کر بیٹھے۔ فعل اور عمل میں فرق یہ ہے کہ عمل کے پیچھے نیت اور ارادہ ہوتا ہے، بالکل، اور فعل کے پیچھے ارادہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے، وہ بغیر ارادے کے بھی وقوع پذیر ہوتا ہے، فعل اضطراری بھی ہوتا ہے، اختیاری بھی ہوتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اہل ایمان کے ساتھ اس کو منسوب کیا کہ وہ کوئی گناہ کر بیٹھیں تو وہاں لفظ ایسا استعمال کیا کہ جس سے غیر ارادی طور پر اس کے ارتکاب کا ثبوت ہو، کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو اور پھر وہ جان بوجھ کر تو گناہ کرے، فحاشی اور گناہ کی راہ پر چلا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اخلاقی طور پر کتنی، اس کی رحمت نے اس کو کتنی پروٹیکشن دی ہے کہ بندہ مومن یوں نہیں ہو سکتا کہ وہ کھلے عام نافرمانی پر اتر آئے، بلکہ اس سے کسی وقت نفس کے غلبے کے باعث، حالات کے باعث، شیطان کے بہکانے کے باعث کسی وقت ہو بھی جائے تو واپس پلٹ آئے۔ اور کیا کرے؟ پھر فرمایا کہ وہ اللہ اسے یاد آیا، پھر فاستغفروا لذنوبہم، پھر اپنے گناہوں کے لیے استغفار کیا، اور استغفار کرنے کے بعد پھر ولم یصروا علی ما فعلوا، جو وہ کر بیٹھے تھے پھر اس کو زندگی میں پلٹ کر نہیں لائے، اس پر اصرار نہیں کیا، اس کو ریپیٹ نہیں کیا۔ تو جیسا کہ مفتی صاحب نے اس کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ توبہ در حقیقت اس چیز کا نام ہے کہ جس غلطی کا احساس ہوا پھر اس راستے کو چھوڑ دیا۔ توبہ یہ نہیں ہے کہ جیسے کوئی دعا رٹی رٹائی یا توبہ کے کلمات پڑھ لیے اور پڑھ کے اور دعا کر لی اور کہا کہ میں نے توبہ کر لی ہے، یہ ایسے ہی ہے۔ اس کے لیے اگر میں دو لفظوں میں مثال دے دوں، اگر ایک آدمی کسی طرف رواں دواں ہے، کسی راستے پر چل رہا ہے اور وہ جانا چاہتا تھا، فرض کریں یہاں سے اسلام آباد جا رہا ہے، لیکن وہ گاڑی میں بیٹھ گیا، اسے بعد میں پتہ چلا کہ یہ روڈ تو اس طرف نہیں جا رہا، میں تو غلط طرف جا رہا ہوں۔ اب اگر اسے غلطی کا جب احساس ہوا ہے، یہ ندامت ہے، یہ شرمساری ہے، جب اسے غلطی کا احساس ہوا ہے اس وقت اسے اپنا راستہ بدلنا ہوگا، اسے روٹ بدلنا ہوگا، اسے اس راستے سے واپس آنا ہوگا۔ اگر وہ اس راستے پر بھی چلتا جائے اور اس کا بھی ورد کرتا چلا جائے تسبیح کے طور پر کہ میں غلط راستے پر ہوں، میں غلط راستے پر ہوں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا توبہ انسان سے متقاضی ہے اس بات کی کہ گناہ ہوا، ندامت ہو، شرمساری ہو، پچھتاوا ہو، پھر وہاں سے پلٹے، پھر اپنی اصلاح کرے اور آئندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی راہ پر چلے۔ ہاں اگر پھر بھی بتقاضۂ بشریت اس سے کچھ سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، لیکن توبہ اس ارادے کے ساتھ نہ کرتا رہے کہ چلو اس کی توبہ کر لیتا ہوں اور اگلا حساب کتاب پھر نئے سرے سے شروع کریں گے، تو ایسے توبہ کرنے والے تو پھر بدترین توبہ کرنے والے قرار دیے گئے ہیں۔ توبہ حقیقی وہ ہے کہ انسان پوری نیت اور ارادے سے اس غلط راہ کو چھوڑ کر اپنی زندگی کی اصلاح کا عزم اور یقین کرے۔ کیا بات ہے۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ قول منسوب ہے کہ توبہ کا جو معنی آپ نے بیان فرمایا ہے کہ خطائے سابق پر آتش ندامت میں باطن کا پگھلنا توبہ ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم یہ جاننا چاہیں گے حضرت کہ احادیث مبارکہ میں جو توبہ کی فضیلت آئی ہے، مفتی صاحب نے بہت عمدہ انداز میں ابتدائی کلمات ارشاد فرمائے، احادیث کی روشنی میں چاہتا ہوں توبہ کی فضیلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً بات یہی ہے کہ قرآن اور حدیث میں توبہ کا جو مضمون ہے، استغفار کا جو مضمون ہے، خاص طور پہ اس کو اتنی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے کہ اگر ایک بندہ اس مضمون کو توجہ سے پڑھے تو کوئی بھی شخص دنیا میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا۔ اس کو اتنا رحمت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اتنی ترغیب دی گئی ہے اور اتنی جہاد سے مختلف طریقوں سے ترغیب دی گئی ہے کہ ایک بندے کے لیے بس ایک ہی جہت متعین ہوتی ہے کہ تیرا رب تیرا انتظار کر۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ آیات قرآنی میں بھی یہی ہے، احادیث نبوی میں بھی یہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو توبہ ہے، یہ جو استغفار ہے، یہ بنیادی طور پر خدا سے تعلق کا ایک نام۔ کیا بات ہے۔ جیسے مفتی صاحب نے شروع میں واضح فرما دیا کہ حضور علیہ السلام جو توبہ کیا کرتے تھے، اب دیکھیں نا حضور علیہ السلام جو فرما رہے ہیں کہ میں توبہ کر رہا ہوں اور اس کے پیچھے کوئی گناہ نہیں ہے، تو حضور اپنی امت کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ کا وظیفہ، تعلیم امت ہے یہ۔ ہاں، تمہارا گناہ ہو نہ ہو، یہ تمہارا تعلق اتنا مضبوط کرے گا تمہارے رب سے، یہ وظیفہ سب سے بڑا ہے۔ حضور مختلف استغفار کے کلمات سکھایا کرتے تھے،
بعض کلمات کو سید الاستغفار فرمایا، بعض کلمات توبہ کی آپ نے تلقین فرمائی، تو یہ حضور علیہ السلام کا ایک ترغیبی انداز تھا۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسے ایک تختی پر بچہ کچھ لکھتا ہے پھر اس کو مٹا دیتا ہے نا، فرمایا کہ جو گناہ سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ اس کی تختی مٹ چکی ہے۔ بلکہ حدیث میں تو آتا ہے کہ اللہ پاک اسے ہر جگہ سے مٹاتا ہے، لکھنے والے فرشتوں کے ذہن سے بھی مٹاتا ہے کہ ہر جگہ سے مٹا دو، میرے بندے کا کہیں گناہ نہ ہو۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ نامہ اعمال میں بعض اوقات گناہ کی جگہ توبہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہاں کبھی گناہ تھا، اب یہاں توبہ ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے قرب حاصل کیا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے سے گناہ ہو ہی جاتا ہے، بنی آدم سے گناہ ہو ہی جاتا ہے۔ الفاظ یہ ہیں بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کر لے، اللہ، یعنی گناہ ہو جاتا ہے انسان سے، یہ کوئی ترغیب نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ مگر فرمایا کہ جو فوراً ان الحسنات یذہبن السیئات، برائی ہو گئی وہ فوراً رب کی بارگاہ میں آیا اور اس نے نیکی کی، توبہ کی، نیکی کی، وہ نیکی اس کے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کائنات دن کے وقت اپنی آغوش رحمت پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کہاں ہے رات کو گناہ کرنے والا، وہ دن میں میرے پاس آئے، میری آغوش رحمت میں چھپ جائے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور فرماتے ہیں رات کے وقت بھی وہ آغوش رحمت پھیلاتا ہے، کہتا ہے دن میں گناہ کرنے والا کہاں ہے، آئے نا میرے پاس، رات کو میری آغوش رحمت میں آ جائے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ رب کائنات فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھ سے توبہ کرتا ہے نا تو میں کہتا ہوں کیا میرے بندے کو یہ معلوم ہے کہ میں معاف کر سکتا ہوں، اور میرے بندے کو یہ پتا ہے کہ میں مواخذہ کر سکتا ہوں، اس کو یہ پتا ہے، تو پھر میں نے اس کا گناہ معاف کر دیا۔ وہ پھر گناہ کرتا ہے، ہو جاتا ہے شامت اعمال سے، پھر معاف فرماتا ہے، پھر معاف فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ رب کائنات کہتا ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، قیامت نہ ہو، میں بندوں کو بخشتا رہوں گا۔ اور فرمایا اذا اعترف العبد، جب بندہ اعتراف کر کے آتا ہے نا، فتاب، پھر توبہ، ثم تاب، پھر توبہ کرتا ہے، تاب اللہ علیہ۔ تو آج یہ ضرورت ہے کہ ضد ہٹ دھرمی نہ، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، بلکہ اعتراف ہو، گناہ ہو گیا، اعتراف کریں، آ جائیں، رب انتظار کر رہا ہے۔ بہت عمدہ، ندامت ہونی چاہیے، شرمساری ہونی چاہیے، چونکہ وہ بڑا ستار العیوب ہے، عیب پوشی فرمانے والا ہے، غفار الذنوب ہے، گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اب توبہ کی شرائط اور اس کی تفصیلات جاننا بہت ضروری ہے، چونکہ ہر شخص ہم میں سے جتنے ہمارے دیکھنے سننے والے ہیں بحیثیت انسان اس سے کوئی نہ کوئی گناہ چھوٹا یا بڑا سرزد ہوا ہوگا، لیکن یہ توبہ کا جو دروازہ کھلا ہے نا، اور اس مہینے میں، اس بابرکت رات میں، ان ساعتوں میں جب آپ یہ سن رہے ہیں کہ اور یہ بات اگر ازبر ہو جائے تو پھر ہماری آئندہ زندگی بہتر ہو جائے گی۔ توبہ کی شرائط اور اس کی تفصیلات کے حوالے سے مفتی صاحب کچھ روشنی ڈالیے گا۔ یہ بھی عرض کرتا ہوں، اس سے پہلے ایک بس یہ لوگوں کی معلومات کے لیے میں عرض کر رہا ہوں جی فرمائیے کہ سب سے پہلے ہمیں گناہوں کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، کہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے گناہ کر لیا ہے تو پھر توبہ کیسے کریں گے۔ خصوصاً میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، 2 گھنٹے غیبتیں کرنے کے بعد بولتی ہیں ہمیں کیا چھوڑو، 2 گھنٹے کے بعد ہمیں کیا چھوڑو۔ ہم تو بھی کسی کی برائی میں نہیں پڑتے، یعنی ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم 2 گھنٹے تک کس قدر غلط کام کرتے رہے ہیں، ہمیں اس پہ توبہ کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے معرفت گناہ یہ بہت ضروری ہے۔ پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ توبہ کی شرائط میں سب سے پہلے یہ ہے کہ پہلے گناہ ہو چکا ہو تبھی تو توبہ ہوگی۔ اگر آپ فرض کر لیں کسی نے زنا نہیں کیا اور وہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ میں زنا سے توبہ کرتا ہوں، تو یہ توبہ نہیں ہے، حقیقتاً یہ گناہ سے بچنے کا ارادہ ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ ارادہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو، وہی جیسے بتایا دنیاوی کسی اس کی وجہ سے نہ ہو۔ تیسرا آئندہ نہ گناہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ اگر پہلے ہی ہم توبہ کے الفاظ جیسے اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں نا، اس میں رو بھی رہے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آئندہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، لیکن اندر سے نفس کہہ رہا ہوتا ہے زیادہ ٹائٹ دعا نہیں کرنا، ابھی وہ مووی لگی ہوئی ہے جا کے ایک دیکھ لے، اس کے بعد کریں گے۔ اس طرح بعض کہتے ہیں بس رمضان میں رک جاتا ہوں، پھر اس کے بعد وہ ایک دفعہ گناہ کر لوں پھر نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، مکمل گناہ چھوڑنے کا پختہ ارادہ، تب کہیں جا کر اللہ تبارک۔ اور اس میں جیسے حضرت نے فرمایا الندم التوبہ، یہ حدیث میں کہ ندامت ہی توبہ ہے، مبتدا خبر دونوں کو اللہ تعالی نبی کریم نے معرفت ذکر کیا، اس میں حصر پیدا ہوتا ہے، ندامت ہی توبہ ہے، یعنی یہ توبہ قبول ہونے کی شرط میں سے ہے کہ انسان گناہ پر نادم بھی تو ہو۔ فجر کی نماز قضا ہوگی، بانچیں کھلی ہوئی ہیں، ناشتہ ڈبل کر لیا ہے، پیٹ اتنا آگے نکلا ہے، اور ہنس رہے ہیں، ٹھٹا لگا رہے ہیں، اللہ معاف کر دیو،
یہ کیا چیز ہے؟ نہ ندامت، نہ توبہ، نہ کچھ. اور یہ اس طریقے سے ہم یہ مطلب توبہ کی قبولیت میں بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ دلیری کے ساتھ انسان کرے. پھر جیسے 2 اقسام بنائی تھیں اللہ کے حق میں کوتاہی بندوں کے. اگر بدنی عبادت میں کوتاہی ہے اس کا حساب کریں. بلوغت کے بعد کتنی نمازیں رہ گئیں، کتنے روزے، ان کی قضا کرنی ہے جب تک قضا پہ قدرت ہے. اگر قادر نہیں ہے تو ان کا فدیہ ادا کرنا ہے. اور اگر زندگی گزر گئی فدیہ ادا نہیں کر سکے تو وصیت کر کے جانا واجب ہے، میری نمازوں کا فدیہ ادا کر دیں اور روزوں کا فدیہ ادا کر دیں. حج رہ گیا تو حج بدل کی تلقین کر دیں اس طریقے سے. اور اگر وہ مالی عبادت میں کوتاہی ہے تو یہ اس میں کبھی قضا کا تصور نہیں ہوتا، تاخیر گناہ ضرور ہے. تو وصیت ادا کریں، جیسے زکوٰۃ رہ گئی ہے، یہ فطرہ رہ گیا، یا پھر وصیت کر کے جائیں. اور ان کے مال میں سے ترکے میں سے سب سے پہلے یہ اللہ کا قرض ادا کیا جائے گا. تجہیز و تکفین کے بعد اللہ کا قرض، اس کے بعد وصیت، پھر وارثوں کا حق ہوگا. اور تیسرا یہ کہ جو ان سے ہٹ کر ہوتا ہے، کسی نے شراب پی لی، اس پر وہی توبہ ہے جو ہم نے آپ کو عرض کی کہ نادم و شرمندہ ہو کے آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ. مخلوق کا معاملہ زیادہ سخت ہوتا ہے. اگر مخلوق کا مال دبا لیا ہے، جیسے وراثت دبا لی، دھوکہ دے کے مال حاصل کر لیا، چوری ڈاکہ مارا ہے، امانت میں خیانت، تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اس کے پاس جا کر اس سے معافی مانگنا کہ میں نے آپ کو یہ مالی تکلیف پہنچائی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو مال دیتا ہوں، مال لوٹانا ہوگا. اگر مال لوٹانے پہ قدرت نہیں تو اس سے معاف کروانے کی کوشش کریں. اگر معاف کر دے ٹھیک، نہیں تو مہلت لے لیں، لیکن یہ مال دینا ہی ہوگا. مال نہ دیں، اے اللہ معاف کر دیو. ہم نے سنا تھا کہ وہ ندامت سے توبہ کر لیں، سب کچھ ہو گیا، وہ دوسرے کا مال دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ گھر بنائے ہوئے، بہنوں کے مکان پہ وراثت نہیں دے رہے. یہ توبہ نہیں ہے. ان سے پہلے معافی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی 3 شرائط کے ساتھ توبہ کرنی ہوگی. حتیٰ کہ اگر کوئی حج سے آتا ہے نا، کہتے ہیں گناہوں سے پاک و صاف ہو گیا، جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، میدان عرفات میں حقوق اللہ معاف، میدان مزدلفہ میں حقوق العباد معاف. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے قرضے بھی معاف، کہ وہ آج ہی مزدلفہ میں بیٹھ کے حقوق العباد معاف ہو گئے. حاجی صاحب مانگ رہے 2.5 لاکھ روپے، بول رہے ہیں وہ تو سب معاف کروا کر آ گیا، 7 لاکھ روپے کا حج کیا، اس کا گناہ معاف ہوگا، ادائیگی اب بھی لازم رہے گی. اس طرح روحانی ہرٹ کیا ہے کسی کو، یہ خاص طور پہ بہنیں، ساسوں کی ٹونٹنگ اور خواتین بہوؤں کے حملے اور نندوں کے. 3 چیزیں عورتوں کی معروف ہیں، ایک زبان، ایک کوہنی، ایک چٹکی. زبان تو سب کے لیے، وہ شوہر بھی ہو سکتا ہے، ساس سب. کوہنی جو ہے یہ شوہر کے لیے، نچلی پسلی کے اوپر، جیسے وہ شادی بیاہ میں شوہر ادھر ادھر دیکھتا نا، یہ کوہنی. یہ تیسری، یہ شوہر کی نچلی پسلی کے لیے مخصوص ہے. اور چٹکی جو ہے یہ بچوں کے گال مروڑنے کے لیے، یہ میسوں کے دیکھ لیں، وہ غصہ اتارنے کے لیے. ہاں، یہ تینوں چیزیں. اب یہ ان سے اذیت پہنچتی ہے، اس پہ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ. روحانی تکلیف پہنچائی ہے تو توبہ. اچھا، جسمانی تکلیف پہنچائی ہے، بعض کہتے ہیں دانت توڑے میں نے 10 آدمیوں کے، بھائی تو نے کمال نہیں کیا، اب آپ کو پیش کرنا ہوگا، میری بھی دانت توڑ لو. یہ اپنے آپ کو پیش کرنا لازم ہوتا ہے. اب اگر وہ معاف کر دے، بدلہ لے تو بدلہ لے گا. فخری انداز میں سب بتایا جاتا ہے، میں نے تو اس کا وہ کر دیا کام، زندگی میں یاد رکھے گا. ہاں بالکل، بولتے ہیں بھائی تیرا کسی کا قرض رکھتا ہی نہیں ہے. کوئی ایک گالی دیتا ہے 10 گالی، کوئی ایک دانت توڑتا ہے، بھائی تمہارا 10 دانت توڑتا ہے. دوسرا کہتا ہے بھائی کمال کر دیا، تم تو رول ماڈل ہو ہمارے لیے، اللہ تجھے استقامت عطا فرمائے. وہ سارے فنٹر بیٹھے ہوتے ہیں اس کی طرح. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کسی کو جسمانی تکلیف پہنچائے پہلے اس سے معافی، اس طرح روحانی تکلیف پہنچائے معافی، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ. یہ شرائط سب ملحوظ رکھیں. ہم لوگ خالی کان پکڑ توبہ ہوتی ہے. لانگ ڈرائیو میں دیکھیں، ڈرائیور بیٹھے گا ڈرائیونگ سیٹ میں، یوں کرے گا، گاڑی چلے گی، گانے لگ جائیں گے. بھائی تیری کیسی توبہ تھی، کان پکڑ توبہ. تو یہ چیزیں ذرا سمجھیں کہ صحیح حقیقتاً توبہ کریں گے، پھر جو حضرت نے فضیلت بیان کی، گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے. اچھا، اب ایک یہ بھی ٹرینڈ چل پڑا ہے بہت زیادہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شعبان المعظم آ جائے اور شب بارات ہو تو جناب میسیجز کے میسیجز، میری طرف سے اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو معافی، میں نے اگر کوئی آپ کو دل دکھایا ہو یا کوئی بات بری لگی ہو. یعنی اپنا نفس جو ہے اس کو مجروح نہیں کرنا ہے، بلکہ بس میسیج کر کے جان چھڑانی ہے کہ وہ 10,000 20,000 50,000 جتنے میسیجز جا سکتے ہیں وہ بھیج دیے جاتے ہیں، اور یہ سمجھاتا ہے میں نے تو معافی مانگ لی. یہ معافی نہیں ہے. وہ جو حضور کی حدیث مبارک فرمائی گئی نا، الندم التوبہ، ندامت توبہ ہے، ندامت ضروری ہے توبہ کے لیے. تو اس حوالے سے مزید بات کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین، آج موضوع ہے توبہ، اور بہت ہی عمدہ اور بہت اپنے وقی مطالعے کی روشنی میں ہمارے علماء اور اسکالرز جو ہیں توبہ کے موضوع پر گفتگو فرما رہے ہیں. بہت سبق آموز ہے، بہت ایسی چیزیں ہیں جو یاد رکھنے والی ہیں زندگی میں، جنہیں امپلیمنٹ کرنا چاہیے. ہمارا عام طور پر رویہ یہ ہے، طرز عمل یہ ہے کہ اگر دنیاوی طور پر کوئی فائدہ ہو تو ہم فوری طور پر اس طرف لپکتے ہیں، فوری طور پر اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی اس میں فائدہ ہے.
اور جس چیز میں یہ ہو کہ ہمارا اخروی کوئی اس کے اندر فائدہ ہے تو ہمیں سمجھتے ہیں چلے اس کو بات کے لیے رکھ لیتے ہیں. وہ سب کیا فرمائے گا اس کے لیے کہ توبہ کے دنیاوی اور اخروی فوائد اگر آپ بیان فرما دیں تو بہت اچھا ہوگا اس موقع پر. جی توبہ چونکہ ایک بہت متبرک اور مقرب عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. یقیناً اس کے فوائد ہیں اور ہمہ جہت ہیں. دنیاوی فوائد کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو اگر تو گناہ کی نوعیت کسی کی ایسی ہے کہ اس کے اوپر وہ پیسہ خرچ کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، گناہ کی نوعیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اگر گناہ کی نوعیت ایسی تھی کہ وہ مال اڑا رہا تھا تو ڈیفینیٹلی اس کے مال کی حفاظت ہوگی، بچت ہوگی. گناہ کی نوعیت اگر ایسی تھی کہ اس میں اس کی جسمانی قوت ضائع ہو رہی تھی اور برباد ہو رہی تھی تو ڈیفینیٹلی جب وہ توبہ کرے گا تو وہ جسمانی قوت اس کی محفوظ ہو جائے گی اور وہ اللہ کی عبادت اور بندگی صحت اور عافیت کے ساتھ کر سکے گا اور ایک اچھی سلامتی والی صحت والی زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے گا. اگر اس کی گناہ کی نوعیت ایسی تھی کہ جو کھلے عام تھی اور معاشرتی اعتبار سے اس کا چرچا تھا یا اس کا شہرہ تھا، اگر اس نوعیت کا کوئی آدمی کسی گناہ کے اندر مبتلا تھا تو جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بدنامی کو نیک نامی میں بدل دے گا اور معاشرتی اعتبار سے وہ ایک نیک نامی کو حاصل کرے گا جو کہ اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بھی بن جائے گی، مغفرت کا بھی ذریعہ بن جائے گی. جب لوگ کہیں گے کہ یہ نیک آدمی ہیں، جب لوگ اس کے بارے میں اچھے کلمات کہیں گے اور حسن ظن کے کلمات کہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی اس پر پردہ رکھتے ہوئے اس کو پھر اسی میں شمار کر لیتی ہے. تو گویا دنیاوی فوائد کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے کہ جس نوعیت کا گناہ ہوگا، جس نوعیت کی اس کی زندگی کے اندر خرابی ہے، برائی ہے، فسق ہے، فجور ہے، وہ جب توبہ کرتا ہے اور اصلاح کر لیتا ہے اپنی تو اس کو اس کے برعکس فوائد حاصل ہوتے ہیں، جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے بھی. اور اخلاقی اور نفسیاتی اعتبار سے جو دنیاوی فائدہ ہے توبہ کا وہ یہ بھی ہے کہ وہ اطمینان قلب اسے حاصل ہو جائے گا، کیونکہ جب تک وہ گناہ کی زندگی میں رہے گا مضطرب رہے گا. یہ اللہ رب العزت نے گناہ میں تاثیر رکھی ہے کہ گناہ اسے بے چین رکھے گا، چونکہ انسان کی فطرت گناہ کو قبول نہیں کرتی. لہٰذا جب اس نے گناہ سے توبہ کر لی تو اس نے اپنے آپ کو اطمینان قلب کے راستے پر ڈال دیا. یہ اس کے لیے ذہنی سکون کا باعث بنے گا اور نفسیاتی طور پر کئی الجھنوں سے اس کو محفوظ کر دے گا، بچا دے گا. پھر اسی طرح جب وہ گناہ سے واپس پلٹ آتا ہے تو اس کا توکل بڑھ جاتا ہے، روحانی بالادگی حاصل، روحانی ترقی ہوتی ہے، اس کا توکل بڑھتا ہے، اللہ کی ذات پر یقین بڑھ جاتا ہے. جب اس کا توکل بڑھے گا تو شاید اس کی زندگی سے لالچ ختم ہو جائے، اس کی زندگی سے بہت ساری حرص ختم ہو جائے، طمع ختم ہو جائے، غیبت ختم ہو جائے. تو بہت سارے اس کے دنیاوی فوائد ہیں جو توبہ سے اس کو حاصل ہوتے ہیں. پھر اگر ہم اخروی فوائد کی بات کریں تو جیسا کہ حدیث پاک کا ذکر حضرت نے فرمایا تھا کہ گناہوں کا بوجھ لے کر اگر دنیا سے جائے گا اللہ کے حضور تو اس کا اللہ رب العزت اسے سزا دے گا اور چاہے تو وہ معاف فرما دے، لیکن یہ کہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے مستحق ہو جائے گا عذاب کا اور سزا کا. اور جب اس نے توبہ کر لی تو اس کے گناہوں کا بوجھ دنیا میں ہی اتر گیا، لہٰذا وہ جب آخرت کی طرف جائے گا تو گناہوں سے پاک ہوگا. اور ایک بات تو یہ گزر چکی ہے کہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور جہاں جہاں لکھا ہے وہاں وہاں مٹا دیا. لیکن قرآن مجید اس سے ایک اگلی بات بھی کرتا ہے، فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو حسنات میں بدل دیتا ہے، سیئات کو حسنات میں بدل دیتا ہے. اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں، یعنی بندے نے کیا تھا گناہ اور اس کے نامہ اعمال میں لکھا تھا کہ اس نے آج کی تاریخ میں یہ گناہ کیا ہے، لیکن اس نے توبہ کر لی. جب اس نے توبہ کر لی تو اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا بھئی اس کا گناہ مٹا دو. اب گناہ مٹا دیا تو اللہ کی رحمت کو حیا آیا کہ اب یہ زندگی کے لمحے تو اس کو واپس نہیں مل سکتے، نامہ اعمال خالی پڑا ہے. تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا اس کی جگہ لکھ دو کہ گناہ تھا ہی نہیں، یہاں بھی نیکی تھی. گویا اس وقت جب اس نے گناہ کیا تھا، گناہ کیا ہی نہیں تھا، اس نے تب بھی نیکی کتنا کریم ہے، تو وہ حسنات میں بدل دیتا ہے. تو یہ اخروی فوائد میں یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے اور قبر میں جاتا ہے تو گناہوں کے بوجھ سے پاک اور صاف ہو کے جاتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں جو گناہ تھے وہ نیکیوں میں بدل گئے. پھر اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کی رضا اور اللہ کے قرب سے بڑھ کر ایک بندہ مومن کے لیے کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی. تو اخروی نعمتوں کے اعتبار سے پھر اس کے لیے جنت ہے، پھر اس کے لیے مراتب ہیں، پھر اس کے لیے درجات ہیں، اور بہت سارے جنت کے اور آخرت کے مراتب، فضائل اور درجات
جو انسان اپنی نیکیوں سے حاصل نہیں کر سکے گا وہ اسے توبہ سے حاصل ہو جائیں گی۔ اگر کسی انسان کی زندگی میں نیکیاں کم تھیں، وہ نیکیاں اتنی نہیں کر سکا، لیکن توبہ ایسی کر لی جو اللہ کو پسند آ گئی، ایسی توبہ کی کہ جس پر خود توبہ کو رشک ہے، تو وہ توبہ ہی اس کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ بن جاتی ہے اور اللہ کی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو گویا اس نے عمل کر کے جس درجے کو پانا تھا آخرت میں، عمل تو کیا نہیں، توبہ کر لی، لیکن توبہ کر لی تو وہ اسی طرح کے مراتب اور فضائل کو پانے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس کے بہت سارے اخروی فوائد بھی ہیں، دنیاوی بھی ہیں، اور یہی بات جو انبیاء کرام کے حوالے سے بھی یہاں ذکر کیا گیا کہ وہ بھی توبہ اور استغفار کا عمل۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کر لی تو تعمیر مکمل کرنے کے بعد اللہ کے حضور توبہ کر رہے ہیں کہ بتوب علینا، کہ باری تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرما۔ تو وہ توبہ اللہ کو پسند اتنا ہے کہ انسان نیکی بھی کرے، اچھائی بھی کرے، تب بھی وہ توبہ کرے کہ عین ممکن ہے اس کی ادائیگی میں اور اس کی تعمیل میں کچھ ایسی کوتاہی ہو گئی ہو جو اس کی شان کے لائق نہ ہو، اس کی شان معبودیت کے لائق نہ ہو۔ لہٰذا توبہ کرتے رہنا چاہیے، اپنی زندگی کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے دنیاوی فوائد بھی ہیں اور کثیر ہیں، اور اخروی فوائد بھی ہیں اور کثیر ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں نظر ہم کیوں توبہ کریں، ہم نے ایسا کیا کر دیا، ہم نے کون سا کوئی قتل کر دیا، ہم نے کون سا کسی کا حق مار دیا، ہم نے کون سا کسی کے جائیداد ضبط کر لی، بھائی ہم نے تو سیدھی سی زندگی جیسا اللہ نے جیا جتنا دیا ہم نے اس پہ گزارا کر لیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ توبہ سے انسان کے روحانی درجات بلند ہوتے ہیں، دنیاوی طور پر اخروی جو ثمرات ہیں وہ تو ہے ہی۔ اچھا یہ فرمائیے گا حضرت کہ متبرک ایام میں بطور خاص یہ جو دن ہم چل رہے ہیں جس میں ہم موجود ہیں، اس میں جو توبہ کی فضیلت اور اہمیت میں چاہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کائنات نے قرآن کریم میں بارہا اس بات کو واضح کیا ہے کہ اس کی جو رحمت ہے وہ اس کے غضب پہ غالب ہے، اس کی رحمت ہر شے کو وسیع ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، بے شک بے شک، اس کی رحمت کی وسعت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندے کو ایسے مواقع عطا فرماتا ہے کہ بندہ ان مواقع میں، ان ایام میں اپنے رب کا قرب پا سکتا ہے اور بہت جلدی قرب حاصل کر سکتا ہے اپنی توبہ کے ذریعے۔ آپ دیکھیں ایام میں رب کائنات نے جمعے کا دن رکھا ہے، یہ جمعے کا دن ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک کے دنوں کے لیے ایک بڑا سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، سید الایام۔ یہ ایسا اس میں ایک خاص نماز رکھی ہے، ایک خاص لمحات رکھے ہیں، درود کی فضیلت اس میں، یعنی دن کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ پھر آپ شب برات کے موقع پر دیکھیں کہ رب کائنات مغرب سے لے کے طلوع سحر تک اپنے بندے سے کہتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، کس جہت سے مانگے گا، دنیا مانگے گا، آخرت مانگے گا، توبہ کیا مانگنا ہے، میں سب کچھ میں ہی دینے والا ہوں، آئے نا میرے پاس۔ رمضان کا آپ مہینہ دیکھیں، حضور علیہ السلام ممبر سے کھڑے ہو گئے جب اس کا ذکر کیا، فرمایا تمہارا کون استقبال کر رہا ہے، تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وحی آ رہی ہے یا کوئی میدان جنگ سجنے والا ہے، کس چیز کی خبر دے رہے ہیں؟ فرمایا نہیں رمضان آ رہا ہے۔ حضور کو اتنی خوشی ہوتی تھی اس مہینے کی، اور وہ ایک ایک دن میں جو لوگوں کی مغفرت کا اعلان حضور بتاتے تھے، لاکھوں لوگ بخشے جائیں گے، اتنے لوگ بخشے جائیں گے۔ تو یہ جو ایام عطا کیے جاتے ہیں، یہ ایام خاص رب کی ایک رحمت ہوتی ہے، یعنی یہ امت پر، حضور کی امت پر، اپنے بندوں پر اللہ اتمام حجت فرماتا ہے۔ یعنی قیامت کے دن وہ پوچھے گا کہ میں نے تو رحمت کو وسیع کیا تھا، میں نے تو زیادہ سے زیادہ مواقع دیے تھے، تو میں چیزیں عطا فرمائی تھیں۔ آپ دیکھیں سحری کا وقت ہے، قرآن کہتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ سحری کے وقت میں میرے خاص بندے مجھ سے استغفار کرتے ہیں۔ یعنی ایک وقت اللہ نے روز بھی ایک وقت سحری کا رکھا ہوا ہے کہ جو باقی ایام اور اوقات سے مختلف ہے۔ حضور علیہ السلام اس وقت میں اٹھ جایا کرتے تھے، فجر کی نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھے رہتے تھے اور اشراق تک بیٹھے رہتے تھے۔ تو روزانہ بھی اللہ پاک ایک وقت بندے کو عطا فرماتا ہے، اور اس نے خاص سحری کے وقت میں استغفار کرنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو اس لیے یہ ایام کا، لیالی کا، دن و رات کا گزر جانا، بندے کی غفلت اتنی نہ ہو کہ درمیان میں یہ جو مواقع اس کے پاس آ رہے ہوں یہاں بھی وہ غفلت میں ہو۔ آپ مجھے بتائیں کہ شب قدر کے بارے میں اللہ فرماتا ہے تتنزل الملائکہ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ہم نے تو جبریل امین بھیجے، ہم نے تو فرشتے اتارے،
ہم نے تو ماحول تمہارے لیے روحانی بنایا، ہم نے تو شیطان بند کیے، ہم نے کیا کیا نہیں کیا تمہارے لیے۔ اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا ہے اس کو۔ اب بھی بندے کو شب قدر کی تلاش نہ ہو، اب بھی آخری راتیں تاش اور لڈو کھیلتے ہوئے گزر رہی ہیں، اور کرکٹ میچز اب بھی آخری راتیں کرکٹ ٹورنامنٹس ہو رہے ہوں، تو یہ ان ایام کی بے قدری ہے۔ اس کی تلاش کے لیے ہم پہ واجب ہے اس کی تلاش۔ جب رب اتنا اہتمام کر رہا ہے، رب ہو کے بندہ محتاج ہو کے گناہگار ہو کے بھی نہ پلٹے تو پھر اس کے لیے کچھ نہیں رہتا۔ بہت اچھی بات کہی کہ ان ایام کا بہت احترام بھی کرنا ہے اور ان کو مینج بھی کرنا ہے، کس طرح اس میں اپنے شب و روز گزارنے ہیں عبادت کے حوالے سے اور دیگر ذکر و اذکار کے ذریعے۔ اچھا، توبہ کی، اجتماعی توبہ کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ جو موقع ہے انتہائی اہم موقع ہے اس بات کو سمجھنے کا، وہ سب کیا فرمائیے گا؟ جی، اس سے پہلے میں تھوڑی سی ایک بات عرض کر دوں کہ بعض اوقات گناہ اعلانیہ ہوتا ہے سب کے سامنے، بعض اوقات مخفی طور پہ انسان کرتا ہے۔ تو یہ حدیث پاک میں نبی کریم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت فرمائی کہ اگر آپ سے اعلانیہ کوئی گناہ ہو جائے تو اعلانیہ توبہ کرو، اور مخفی گناہ ہو تو مخفی توبہ کرو۔ مخفی گناہ پہ مخفی توبہ کریں، اعلانیہ نہ کریں کہ خامخواہ اپنے گناہ کو ظاہر کرنا ہے۔ اور ظاہری گناہ پر اعلانیہ توبہ کا اس لیے حکم ارشاد فرمایا کہ اگر آپ اعلانیہ توبہ نہیں کرتے ہیں تو لوگوں کو کیا پتا کہ آپ تائب ہو چکے ہیں۔ ایک آدمی شراب پیتا تھا سب کے سامنے، اب تائب ہو گیا، لوگ تو اس کو شرابی ہی کہتے رہیں گے، اس سے بدگمان ہی رہیں گے، کوئی اپنی بیٹی کا نکاح اس سے نہیں کرنا چاہے گا، اس سے کوئی تعلق اور نسبت قائم کرنا نہیں چاہے گا۔ لیکن جب وہ اعلانیہ توبہ کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کر لے گا تو پھر لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، اجتماعی توبہ کا کوئی ایسا ہمارا مذہب میں تصور نہیں ہے کہ اجتماعی طور پہ بیٹھے ہوں سارے توبہ کر لیں۔ ایک بات عرض کروں یہ کہ ہمارے اگر کوئی گناہگار توبہ کر بھی لیتا ہے، لوگ پھر بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھتے اس کو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے توبہ پیش کر دی، لوگوں کو بتا بھی دیا، پھر بھی اس کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، یہ تو ایسا ہے۔ جی ہاں، یہ بہت بری چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی گناہ پر توبہ کرنے والے کو اس کے گناہ پر آر اور شرم دلائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کو اس گناہ میں مبتلا فرما دے گا۔ تو اس لیے یہ بہت غلط چیز ہوتی ہے کہ آدمی توبہ کر چکا ہے، آپ اس کو توبہ اللہ نے قبول کر لی، آپ کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ تو یہ لوگ ہوتے ہیں ایسے، اچھا خود بہت بڑے بڑے گناہ کر رہے ہوں گے، پوری مارکیٹ میں سب سے بڑا فراڈیا وہی ہوگا بیٹھا ہوا، اور آ کے وہاں تلقین ایسا کر رہا ہوگا کہ جیسے مطلب یہ اپنے وقت کا خواجہ حسن بصری آ گیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دوسرے کی وہی بات ہے کہ دوسرے اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نظر نہیں آتا، دوسرے کے آنکھ کا تنکا نظر آ جاتا ہے۔ یہ بہنوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں اگر کوئی عورت توبہ کر لے تو یہ چھوڑتی نہیں ہے اس کو، اگر کوئی خطا ظاہر ہو جائے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے اس کی خطا ظاہر کر دی، ہمارے کتنے گناہ چھپائے ہوئے ہیں، اگر وہ ظاہر ہو جائے تو بہت سوں کی عزت ختم ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہماری عزتوں کا پردہ رکھا ہوا ہے، ورنہ ہماری حرکتیں ظاہر ہو جائیں تو پھر آدمی کی عزت ختم ہو جائے گی۔ تو خلاصہ کرام، اچھا اجتماعی جو توبہ ہے، اجتماعی توبہ کا یوں مفہوم تو ہو سکتا ہے کہ ایک اجتماعی بیان چل رہا ہے، کسی نے ترغیب دی ہے، اس پہ انسان نادم ہوا، شرمندہ ہوا، اور اس نے اسی وقت اپنے دل کی طرف توجہ کر کے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب میں گناہ کبھی نہیں کروں گا، اس نے توبہ کر لیا۔ ایسا ہوتا ہے بڑے اجتماعات میں، اس کو اگر اجتماعی توبہ کہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ ویسے کوئی اجتماعی توبہ کا ایسا تصور نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کے گناہ مختلف ہوتے ہیں۔ فلاں سے ایک گناہ ہوا، دوسرے مجھ سے ایک گناہ ہوا، تیسرے سے ایک گناہ ہوا، ایک اجتماعی توبہ ان تمام گناہوں کی کیسے؟ اگر اچھا یوں اجتماعی اگر توبہ کہہ رہے ہیں کہ سارے گناہوں کی ایک ساتھ توبہ جتنے ماضی کے اندر ہوئے، تو علماء نے اس میں دو گروہ ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ چیز مناسب نہیں ہے کیونکہ گناہ کی نوعیتیں مختلف تھیں، ایک توبہ سے ساری نوعیت کی گناہ کی توبہ کیسے ہوگی؟ مالی، جیسے ابھی بات ہوئی کہ مالی طور پہ کسی کا مال دبایا ہوا تو اس کی توبہ کا طریقہ علیحدہ ہے، زنا کیا تو توبہ کا طریقہ علیحدہ ہے، غیبت کی تو توبہ کا طریقہ علیحدہ ہے، اگر اس تک اطلاع پہنچ گئی یا نہیں پہنچی دونوں کے توبہ کا طریقہ علیحدہ ہے، تو اجتماعی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور بعض نے کہا کہ اجمالی طور پر جو مطلب اس نے خطا ہوئے کم از کم وہ ایک اجمالی توبہ تو کر رہا ہے، یہ بھی ایک بابرکت چیز ہے، پھر اس کے بعد وہ تفصیلی توبہ کی طرف آئے، یہ تفصیلی توبہ کو نظر انداز نہ کرے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات مفتی صاحب نے اور ہمارے اسکالرز نے بیان فرمائی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم آئیں گے اور مہمانوں کو شکریہ بھی ادا کریں گے۔ بسم اللہ۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سر
سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی۔ اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا چہرہ ہے تماشا نہیں کوئی، نہیں کوئی، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی، نہیں۔ یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، نہیں کوئی، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی۔ سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، نہیں کوئی، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، میں چاہوں گا مفتی صاحب چند کلمات توبہ کے حوالے سے پیغام کی صورت میں آپ کی اگر ہمیں مل جائے ناظرین کے لیے۔ جی، میں یہی عرض کروں گا اپنے لیے بھی اور اپنے تمام سننے والوں کے لیے، ہر انسان کی زندگی میں تھوڑی زیادہ خفیف سنگین خطائیں موجود ہوتی ہیں۔ جی، اس ماہ مبارک کے بابرکت لمحات سے، اللہ کی رحمت سے، برستی رحمت سے فائدہ اٹھائیے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، بہت اچھا، اور آخری سانس کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ بے شک، بے شک۔ لہٰذا آئیے اللہ کے حضور ہم توبہ کریں، سچی توبہ کریں، اپنی زندگیوں کی اصلاح کریں، اور اپنے لیے اور اس معاشرے کے لیے نیکی کو فروغ دینے والے بنیں۔ بہت اچھا بات۔ آپ، میں چاہتا ہوں جی بالکل، بس مفتی صاحب نے بنیادی پیغام دیا ہے، اور ہمیں دوسروں کی غلطیوں پر تنقید کرنے کے بجائے اپنی غلطیوں پر نظر کرنی چاہیے۔ جب ہماری اپنی غلطیاں نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں تو توبہ کی توفیق بھی لے لی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا تھا کہ فلاں نہیں بخشا جائے گا، تو کہتے ہیں رب کائنات کو اس پہ اتنا غضب آیا کہ یہ میرے بارے میں ایسے سوچتا ہے۔ فرمایا جس کے بارے میں تو نے کہا میں نے اس کو بخش دیا اور میں نے تیری پکڑ کی۔ تو دوسروں کے بارے میں باتیں کرنے کے بجائے نا اپنی بات کریں، بہت اچھی بات۔ اپنے گناہوں پہ نظر ڈالیں۔ جب انسان کو اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے تبھی خدا اس کو توبہ کی توفیق دے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ دونوں حضرات نے، تینوں ہی حضرات نے بہت ہی کمال گفتگو فرمائی، اور آج کے توبہ کے موضوع پر جتنا کچھ سنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج حضرت خالد محمود خالد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے، اور آپ ہی کا کلام یہ بھی شامل ہوا، اور آپ کے حوالے سے یہ بات ہے کہ ہم چھوٹی سی بائیوگرافی بھی پیش کر دیں۔ حضرت خالد محمود خالد 13 جون 1941 کو شہر چکوال میں پیدا ہوئے، اور آپ 11 سال کی عمر میں کراچی تشریف لے آئے۔ پھر یہیں ابتدائی تعلیم اور اپنے ذوق کے مطابق فارسی، اردو اور عربی کا اپنے لٹریچر کو مطالعہ کیا، اور اس کے بعد پھر علم و ادب کی طرف اور تحریر و تصنیف کی طرف تشریف لے آئے۔ اس پہ آپ نے شعری
کئی کتب بہت ماشاءاللہ آپ کی دستیاب ہیں، اس کے منتخبات بہت زیادہ ہیں، جن کے کلاموں کے نام بھی ہیں، یعنی کہ حسن ادب کے نام سے آپ کا مجموعہ کلام ہے، قدم قدم سجدے کے نام سے کتاب ہے آپ کی، قرار جاں کے نام سے کتاب ہے آپ کی، حسن ازل کے نام سے آپ کی کتاب ہے، اور میں ایک لسٹ ترتیب دے رہا تھا کہ معروف کلاموں کی لسٹ، تو میں وقت کی کمی کے تحت صرف چند نعتوں کا آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے آپ کے، یعنی کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے، آپ کی سب سے زیادہ شعراء آفاق نعت جو ہے، پھر اس کے بعد کر اہتمام بھی ماں کی روشنی کے لیے، توصیف نبی میں کھو جائیں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، قربان میں ان کی بخشش کے منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، چلو دیار نبی کی جانب ذرے ذرے کی آغوش میں طور ہے۔ حاجی مشتاق قادری اتاری نے رحمۃ اللہ علیہ نے کیا پڑھا ہے اس کو، ذرے ذرے کی آغوش میں طور ہے، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کیوں نہ ہو بہر لمحہ جستجو مدینے کی، منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں، غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ ایسی شعراء آفاق نعتوں کے خالق حضرت خالد محمود خالد نقشبندی کو آج ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، نعت ہی نعت میں آپ سے ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔